الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث آپ کو سنائی گئی تھی جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پہلے والا مہینہ یعنی رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا، ہماری زندگی کو دراز فرما۔ اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ مہینے فضیلت والے ہیں، ان کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنا اتنا پسندیدہ نہیں تھا جتنا شعبان کے مہینے میں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ پورے شعبان کا مہینہ روزہ رکھا کرتے۔ طبعی ضرورت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روزہ چھوٹ جاتا تھا ماہواری کی بنیاد پر، وہ کہتی ہیں کہ میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں کر دی تھی۔ حالانکہ قضا جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو، عید کا دن گزر جائے، جلدی کر لینا چاہیے، کیا پتہ کہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ان کا معمول تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتی تھیں، کیونکہ آپ مستقل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ عوام کو آپ نے 1 سے 27 تک روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، 28 اور 29 شعبان، اور اگر 30 ہو گیا تو 30 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر ان دنوں میں بھی آدمی روزہ رکھے گا تو مستقل 2 مہینہ اس کو روزہ رکھنا پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے تھک جائے آدمی، عام آدمی اس کو برداشت نہ کر پائے۔ اس لیے پھر سے چاق و چوبند ہونے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 2 دن یا 3 دن جو بھی دن بنتے ہیں ان دنوں میں روزہ مت رکھا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ اس مہینے میں بطور روزہ رکھنے کے فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مکان یعنی ہر جگہ کو پیدا کیا، اسی طرح زمانے کو بھی پیدا کیا۔ کبھی کبھی کسی جگہ کو فضیلت دے دیتا ہے، جیسے کہ مسجد ہے۔ مسجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اس کی مسجدیں۔ تو جگہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، حرم شریف کو فضیلت دی ہے، اور مکان زمان کے اعتبار سے بھی بہت سے زمانے کو فضیلت دی۔ کبھی کسی مہینے کو فضیلت دے دی، رمضان کا مبارک مہینہ، کبھی کسی دن کو فضیلت دی، جمعہ کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، خاص کسی گھڑی کی فضیلت دی، رات کی فضیلت دی، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں، رجب کی پہلی رات ہے، ان سب کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ چونکہ پیدا کرنے والا راتوں کو اور دنوں کو اور جگہوں کو وہی ہے، اس لیے وہ جس رات کو چاہتا ہے، جس دن کو چاہتا ہے، جس جگہ کو چاہتا ہے، جس ہفتے یا جس مہینے کو چاہتا ہے، فضیلت دے دیتا ہے۔ اس اعتبار سے
اس مہینے کو فضیلت دی گئی۔ اس مہینے میں خاص طور پر ایک رات آتی ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، جس میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رحم کا طلبگار ہے تو میں اس کے اوپر رحم کروں، کوئی روزی کا طلبگار ہے تو میں اس کو روزی دوں۔ غرض ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے جو چیز مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سنتا تو ہر جگہ رہ کر کے بھی، لیکن خاص ایمان والوں کے اکرام میں وہ سمائے دنیا پر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ آسمان جو ہم کو دکھتا ہے، جس کا کلر ہم کو دکھتا ہے، اس آسمان پر نزول فرماتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب، یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے۔ اب کتنے بال ہوتے ہیں کہ ایک بکری پر، اور وہاں پہ تو ریوڑ کے ریوڑ، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، وہ بھی ایک آدمی کی نہیں، پورے قبیلے کی بکریوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر فضیلت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن عموماً وہ حدیثیں کم درجے کی ہیں، ضعف والی ہیں، ضعیف ہیں۔ لیکن محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ اگر مضمون ایک ہے اور مختلف روایتوں سے وہ مضمون آتا ہے اور ان روایتوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تب بھی وہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی خوبی اس میں آ جاتی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے استحباب اور سنت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ پڑا جب کئی حدیثوں سے اس رات کی فضیلت، اور اس میں صحابہ اور خیر القرون کے زمانے میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے، اس رات میں جاگ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، تو یہ سب اس بات پر دلیل ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سی راتیں ہماری غفلت میں گزر جاتی ہیں، احساس نہیں ہوتا، آدمی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا، ذکر و اذکار نہیں کر پاتا، تلاوت نہیں کر پایا۔ ایک رات اس کو ملی تو کم از کم اس میں کچھ کر لے، جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں ان کی قضا کر لے، نوافل میں کثرت کر لے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، وہ اوابین پڑھ لے۔ عشاء کی نماز میں جو نوافل ہیں وہ پڑھ لے۔ اس رات تہجد کا اہتمام کر لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ناکامی میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ راتیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو گئے، میرے ساتھ ان کا تعلق کمزور پڑ گیا ہے۔ اب وہ کمزوری کسی طرح دور ہو جائے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے، اور پھر آنے والا مہینہ سب سے مقدس مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں برستی ہیں، ان کا مقدمہ ہے۔ ان سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ جب گناہوں سے استغفار کر لے گا، نیکیوں کی تیاری کر لے گا، اس کا اہتمام کرنا شروع کر دے گا، تو اس صورت میں رمضان کا مبارک مہینہ جب وہ پائے گا تو بڑے شوق سے گزارے گا، عبادتوں کے ساتھ گزارے گا،
ہر چیز کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کے ہاں شادی بیاہ ہو تو مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، کئی مہینے پہلے سے تیاری، خریداری اور اس کے رسم و رواج جو بھی ہیں آدمی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا جس میں آدمی کو کمائی کرنا ہے نیکیوں کی، اب اس کے لیے تیاری کا مہینہ دے دیا گیا کہ یہ شعبان کا پورا مہینہ تیاری کرو، اپنے اوقات کو سمیٹو، کاروبار کو سمیٹو، جو بھی آپ کام کرتے ہو اس میں کچھ وقت نکالنا شروع کر دو اور وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ کی تلاوتیں نہیں ہو رہی تھی تو تھوڑی سی تلاوت شروع کر دو تاکہ یہ رمضان میں اس کا سلسلہ اور بڑھ جائے۔ آپ ذکر و اذکار نہیں کر پا رہے تھے تو تھوڑا سا اس میں بھی اضافہ کر دو اور یہ شروع کر دو تاکہ رمضان میں اس کا اضافہ ہو جائے۔ آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے تھے تو صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اس کی تیاری کے لیے یہ مبارک مہینہ دیا گیا۔ اب اس مبارک مہینے میں آدمی اگر غلطیوں کا شکار ہوتا، گناہوں کا شکار ہوتا، جن چیزوں سے خاص طور پر منع کیا گیا انہی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی بدنصیبی کی چیز ہوگی۔ خاص طور پر اس رات میں، شب برات والی رات میں، اب اس میں اگر آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے تو اس صورت میں بڑی حرمہ نصیبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی عبادتوں کا حکم دیا ہے، بہت سے مواقع پہ حکم دیا ہے اور ان عبادتوں کی ایک خاص شان رکھی ہے۔ انہی مواقع میں انہی خاص شان کے ساتھ ادا کرنا ہی عبادت ہوتا ہے۔ اس کے خلاف اگر آپ نے کیا تو اس صورت میں وہ عبادت نہیں رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عید کی نماز، عید کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا۔ سال میں ایک مرتبہ عید الفطر رمضان کے مکمل ہونے کے بعد اور حج کے مکمل ہونے کے بعد عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں مسلمانوں کو دی ہیں خوشی منانے کے لیے۔ اس میں دو گانا پڑھا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان بندہ ایسا بچتا ہو جو اس دن مسجد میں نہیں آتا ہے یا عیدگاہ میں نہیں جاتا۔ اب اگر آدمی سوچنے لگے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ایسا کرو ہر مہینے ایک عید کا دن مقرر کر لو، متعین کر دو کہ پہلی تاریخ میں عید ہے تاکہ عید کی بنیاد پر لوگ اکٹھا ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ عبادت نہیں ہے، اللہ کی منشا کے وہ خلاف، اس کا کوئی اعتبار نہیں، دین کے اندر ایک من گھڑت چیز ہو جائے گی، اس کے اوپر ثواب نہیں بلکہ ادا۔ یا اسی طرح ہفتے میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، باقی ظہر میں مسجدیں خالی رہتی ہیں، جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اب اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جمعہ ہر دن کو قرار دیا جائے، روزانہ ظہر کی نماز نہیں بلکہ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی، باقاعدہ خطبہ ہوگا، باقاعدہ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی تاکہ لوگ مسجدوں میں آئیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک حماقت ہو، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب۔ ظہر کی نماز چھوڑنے کا گناہ الگ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا گناہ الگ۔ معلوم یہ پڑا کہ جو عبادت جس دن رکھی گئی ہے، جس موقع سے رکھی گئی ہے، اسی دن وہ عبادت بنتی ہے۔ اس کے خلاف اگر آپ کر لیں گے، اب آپ کہیں گے کہ عید 2 رکعت پڑھنے میں کیا دقت ہے، ہم نے نماز ہی تو پڑھی، لیکن وہ نماز نہیں آپ نے پڑھی، دین میں ایک نئی چیز آپ نے ایجاد کر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے سے مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، روزانہ جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ایک عبادت تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔
جو عبادت جس طرح مشروع ہے، اللہ اور اس کے نبی نے جس طرح بتا دیا اور جس موقع سے بتایا ہے، اسی موقع سے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کی جائے گی تو وہ عبادت ہوگی، کیونکہ یہاں اطاعت کا نام ہی اصل بندگی ہے۔ آپ اپنا دل چاہتا ہے، نہیں مجھے اچھا اس طرح لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، یہاں تو اسی چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے کہ دل کے چاہنے سے کچھ نہیں، یہ آپ دیکھو کہ آپ کا نبی کیا چاہتا ہے، آپ کا خدا کیا چاہتا ہے، بس اسی پر قربان ہو جاؤ۔ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر گئے تو پھر آپ اطاعت نہیں کر رہے ہو، اپنے دل کی خواہش پوری کر رہے ہو، چاہے وہ کتنی نیک خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو، وہاں پہ آپ اپنے دل کی خواہش پوری کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی نہیں۔ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی وہ ہے جو اس نے کہہ دیا، جس موقع سے کہا اسی موقع سے وہ چیز ادا کرنی ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب یہاں پر 15 شعبان میں جو شب برات ہے، اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر ایک سے ہر زمانے کے اندر اس میں شب بیداری کی روایت رہی ہے، لوگ راتوں کو جاگتے رہے، عبادتوں کا اہتمام کرتے رہے، یہ اس رات کی عبادت۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں بستر پہ، تو میں نے سمجھا شاید کسی اور بیوی کے پاس پہنچ گئے، تو وہ تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کچھ اس کی فضیلتیں بتائیں۔ جنت البقیع قبرستان، آپ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے، اب آپ کا جو حجرہ رہا ہوگا تھوڑی ہی دور کے اوپر وہ قبرستان ہوگا، وہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔ ایک مرتبہ صرف آپ سے ثابت ہے، قبرستان جانا صرف ایک مرتبہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ گئے تھے، اہتمام نہیں، پہلے سے کوئی اعلان نہیں کہ صحابہ میں اعلان کر دیا گیا ہوگا کہ چلو آج 15 شعبان ہے، شب برات ہے تو ہم قبرستان جائیں گے، ایسا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو حضرت عائشہ وہاں پہنچ گئی تو آپ نے دیکھا۔ اب جو چیز ایک مرتبہ ثابت ہو، ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ جانا ثابت ہوا، آپ بھی ایک مرتبہ چلے گئے، لیکن آپ نے اہتمام نہیں فرمایا۔ جب اہتمام نہیں فرمایا ہے تو اگر کوئی ایمان والا اہتمام کرتا ہے اور ہر شب برات کو جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ یہ شب برات کا جز ہے، تو یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا اس نے۔ جو چیز ایک درجے میں ثابت تھی وہیں پر اس کو رکھنا چاہیے، یہی عبادت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے شب برات 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، ایک روایت میں وہ بھی ضعیف۔ اس کے ضعف کی وجہ سے فقہا نے یعنی علماء نے 15 شعبان کے روزے کو سنت والے روزے میں شمار نہیں کیا، حالانکہ پورے مہینے کا روزہ سنت میں شمار ہے۔ سنت میں مثال کے طور پر جیسے ذی الحجہ کے شروع کے دن کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح ایام 20 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی۔ لیکن یہاں 15ویں شعبان کا خاص طور پر روزہ رکھنا یہ سنت میں شمار نہیں کیا۔ البتہ پہلی تاریخ سے 27 تاریخ تک سارے دن یہ روزے کے ہو سکتے ہیں، یہ سب سنت کے ہیں، خاص ایک روزے کو سنت نہیں کہا بلکہ سارے دن کے روزوں کو سنت کہا۔ اب اگر اس اعتبار سے آدمی سوچتا ہے
کہ 27 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے 26 دن 25 دن 24 دن 23 22 20 جتنا بھی رکھنا چاہے، نہیں رکھ سکتا ایام 20 کا رکھ لے کم از کم 3 دن، وہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہے تو اسی بنیاد پر اگر 15ویں کا رکھ لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن خاص شب برات کے نیت سے یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کے اوپر نکیر کی ہے کہ یہ اس نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دنوں کا روزہ ساتھ میں چل رہا ہے وہ روزہ بھی آ گیا، ایام 20 کا روزہ یا ایام 20 میں 3 دن آتے ہیں جس میں 15ویں شعبان بھی آتی ہے، اس اعتبار سے روزہ رکھ لے، اگر آپ کی نیت کے اندر استقامت ہے تو روزہ رکھ سکتے، استقامت نہیں ہے، آپ کے دل میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ 15 شعبان کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو مت رکھیے ایسا روزہ، آپ 16 کو رکھ لیجئے وہ بھی سنت کا ہے، آپ 17 کو رکھ لیجئے وہ بھی سنت کا ہے، اس کے بعد کبھی بھی آپ 27 تک رکھ سکتے ہیں، سب سنت کے روزے ہیں، اس لیے سنت کے اعتبار سے وہ روزہ ہم کو رکھنا۔ اس دن اعمال میں آدمی کو دعاؤں کا اضافہ کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اضافہ کرنا چاہیے، تلاوت کا اضافہ کرنا چاہیے، اور یہ سب کام نفلی ہیں، اور مسجدیں جو بنائی گئی ہیں یہ فرائض کے لیے بنائی گئی ہیں، نوافل اور سنتوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صحابہ کے دور میں یہ نوافل اور سنتیں لوگ گھروں پر ادا کرتے تھے، وہیں پڑھ کے آتے تھے پہلے کی، اور بعد میں جا کر کے وہیں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جب بڑے بڑے بازار قائم ہو گئے اور لوگ بازاروں میں وقت زیادہ دینے لگے تو اس صورت میں فقہا نے اجازت دے دی کہ سنتیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی یقین کیجئے کہ آپ بہت سے لوگ آفسوں سے آئے ہیں، بہت سے لوگ دکانوں سے آئے ہیں، اب اگر یہاں پہ صرف فرض نماز پڑھیں گے تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے کی سنتیں یا بعد کی سنتیں اور نوافل اپنی دکان میں اپنی آفس میں جا کے؟ بہت مشکل چیز ہے، چھوٹنے لگی لوگوں سے، تو فقہا نے اجازت دے دی کہ مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں جہاں آپ ایک دم فری ہے، آپ کو بیدار رہنا ہے، آپ کو جاگنا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر میں عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ بتایا فرض مسجد میں ادا کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ بولے کہ مسجد میں جاؤں گا تو ریاکاری ہوگی اس لیے مسجد میں نہیں، فرض نماز میں گھر میں ادا کروں گا، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کو مسجد میں ہی آ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ یہ ایمان کا ایک شعار بتا دیا گیا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تبھی تو لوگ سمجھیں گے نا کہ نمازی ہے، یہ مسلمان ہے۔ اب آدمی اگر گھر میں ہی پڑھ رہا مسجد میں آتا ہی نہیں تو دوسرے لوگ سمجھیں گے ہی نہیں مسلمان، اس لیے فرائض کے لیے کہا گیا مسجدوں میں آ کر کے اہتمام کر، لیکن نوافل کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑے مجمع سے آدمی ملاقات کرتا ہے، کوئی بڑا آدمی دور سے جو ہے ہاتھ ہلا دیا، آج کل کی شکل میں سب نے بھی ہاتھ ہلا دیا، ہو گئی ان کی ملاقات، لیکن اگر وہی بڑا آدمی کسی کو اپنے پاس خاص اپنے آفس میں، اپنی رہائش گاہ پر، اپنے گھر پہ بلاتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، بولتا ہے کہ میرا فلاں سے تعلقات ہے۔ اب تو سیلفی بھی لوگ ایک دوسرے کی لیتے ہیں، کوئی بڑے آدمی کے پاس پہنچ گئے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میرا اس سے تعلق ہے، یہ بڑے آدمی سے تعلق کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، لوگوں نے بنا رکھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنہائی میں بلا رہا کہ میرا بندہ صرف مجھ سے تعلق رکھے، وہاں پہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ تو ایسے موقع سے اگر آدمی بھیڑ لگائے، مجمع اکٹھا کر کے جائے، تو اس صورت میں اس کے بڑی ناقدری ہوگی، اس لیے یہ اللہ کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے، تنہائی میں اس سے ملاقات کا معاملہ ہے، اور جب اللہ نے تنہائی میں بلایا ہے تو اس میں بازار مت لگاؤ، اس میں بھیڑ اکٹھا مت کرو، تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرو۔ آپ جس طرح تنہائی میں اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، مجمع میں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کام اپنے گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی کہتا ہے گھروں میں رہتے ہیں تو تھوڑی دیر میں نیند آنے لگتی ہے، آدمی سو جاتا ہے، عبادت نہیں ہو پاتی،
تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں دیکھی جاتی ہے، اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ اور وزن چند منٹ بھی آپ نے گھر میں رہ کر کے عبادت کر لی اخلاص کے ساتھ، تو اس کا جو وزن ہوگا، رات بھر آپ مسجد میں پڑے رہیں گے لیکن ریاکاری ہوگی، لوگوں کو دکھاوا ہوگا، یا مسجد میں رہتے ہوئے غیبت، چغلی اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ سب جو چلتا رہتا، اگر ان کے ساتھ آپ نے مسجد میں بسر کی تو چند منٹ آپ کا گھر میں عبادت کرنا یہ اس سے بہتر ہوگا۔ چند منٹ آپ نے کیا، آپ سو گئے، فجر کی نماز میں اٹھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اتنا بہت ہو گیا۔ اخلاص کے ساتھ دین کے صحیح طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ دوسرے، بہر صورت اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے، تکلیف ہے، نہیں کر پاتے، تو مسجد میں آنے کی گنجائش تو بہرحال ہے، مسجدیں کھلی رہتی ہیں، آپ مسجدوں میں آئیں، عبادت کریں جب تک ہو سکتا ہے۔ تنہائی کو معمول بنا کے رکھیں، کیونکہ جہاں پر آپ نے دوستوں کے ساتھ نشست کر لی، وہاں بیٹھ گئے تو اس صورت میں گپ شپ ضرور ہوگا، اور اس رات میں جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، آدمی گپ شپ میں وقت گزار دے تو بڑی محرومی کی بات۔ اس لیے تنہائی وہاں بھی ملحوظ رکھیں، اور صرف مسجدوں تک محدود رہیں، اس کے علاوہ باہر سڑکوں کے اوپر شب برات منانے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ سڑک کے اوپر تو کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار نہیں ہوتا ہے، سب نے بنا رکھے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیوں مسجدوں میں خالی رہیں، سڑکوں پر ہمارے بھی تہوار ہوں گے، چنانچہ سڑکوں پر لے گئے۔ اب سڑکوں پر اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ اب سڑک پر جائیں گے، روڈ جام ہوگا، لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی کسی بھی عمل کے ذریعے، تو یہ تو الٹا گناہ ہو رہا، وہاں ثواب کہاں رہا، وہاں تو گناہ ہونے لگا۔ اس لیے سڑکوں پر کوئی عبادت نہیں منائی جاتی ہے۔ اب اس رات جو ہے قبرستان جاتے ہیں، درگاہوں پر زیادہ جاتے ہیں، قبرستان کم، درگاہوں پر زیادہ، وہاں تو ویسے ہی میلے لگے رہتے ہیں۔ بہرحال قبرستان جا رہے ہیں، اب بائک پر جاتے ہیں، ایک دو کی گنجائش، اس میں تین تین سوار کر لیے، کیونکہ رات تو اپنی ہے۔ آدمی یہی سوچتا ہے، پولیس والے بھی ابھی کل بھی میٹنگ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا پاور استعمال نہیں کرنا چاہتے، سمجھا بجھا کے کام چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہے تو یہ غلط۔ آپ کو جس ماں اور باپ نے پالا ہے، 20 25 30 سال تک آپ کو پالنے میں لگ گئے، اب اگر آپ باہر جا کر کے بائک ریسنگ کر رہے ہیں، تیز چلا رہے ہیں، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جو 25 سال جس کو پالنے میں لگ گئے، وہ 2 سیکنڈ کے اندر اپنی جان کو گنوا دیتا ہے، یا اپاہج بن کر کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ان والدین کا دل کیسا روتا ہوگا۔ لیکن آدمی سمجھتا نہیں، حالانکہ ایسے مواقع سے ایکسیڈنٹ کا ہونا عام بات ہے۔ ہر ایسے موقع کے بعد جو ہے اخبار کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خبر ضرور چھپی رہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اتنے لوگ مرے۔ اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر اس رات باہر جانے سے منع کریں، کسی بھی بائک یا کوئی بھی گاڑی ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، ان کو گھر کے اندر پابند بنا کر کے رکھیں، چاہے وہ عبادت نہ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن باہر جا کر کے خرافات میں ہی مبتلا ہوں گے۔ اس لیے باہر جانے کی ان کو بالکل اجازت نہ دیں، کیونکہ وہاں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے، نیکیوں کا امکان کم ہے۔ اس لیے ایسے موقع سے باہر جانے سے بچیں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچیں، کسی بھی خرافات میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی دن برادران وطن کا بھی تہوار ہے ہولی، جو رنگوں کا تہوار ہوتا ہے۔ اس موقع سے اگر آپ کی کہیں کسی سے انبن ہو گئی، ان کا تو کام ہے، وہ تو سڑکوں پر رہیں گے یا کہیں بھی وہ رہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ ہی مجرم ہوں گے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ آپ کا جرم ہو نہ ہو لیکن آپ نکلے تو آپ مجرم ویسے ہی ٹھہرے۔ پہلے تو آپ کا مذہب ہی آپ کو کہتا ہے مت نکلو، پھر بھی آپ نکلے، اور اوپر سے سارے لوگ آپ کو مجرم ہی گردانیں گے۔ اس لیے ایسے موقع سے اور زیادہ بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم
کسی ایسے کام میں نہ پڑیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کا بھگتان کرنا پڑے، ہمارے گھر والوں کو اس کا بھگتان کرنا پڑے۔ اس لیے اس مرتبہ تو خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے کہ رات میں باہر نہ نکلیں، مسجدوں میں اہتمام ہو یا بہتر اپنے گھروں میں ہے، اسی میں رہ کر عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔